علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی ہم کتاب پڑھ رہے تھے وہ باتیں جن کا نہ جاننا کسی مسلم کے لیے روا نہیں، یعنی ان باتوں کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور اس میں ہم نے طہارت پڑھا تھا اور پھر وضو پڑھا تھا۔ اچھا، وضو کے باب میں ایک چیز جو ہم پچھلی دفعہ پڑھ رہے تھے وہ تھی وضو کے شرائط، وضو کے شروط، اور اس میں جو 10 نمبر ہم نے پڑھا تھا نا، دائم الحدث کے لیے مزید ایک شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو جائے۔ تو اس کو تھوڑا سا وضاحت کرنی رہ گئی کہ یعنی جو پیچھے ہم نے پڑھے نا کہ کوئی ایسا مریض جو مستحاضہ والا ہے یا سلسل بول والا ہے، یا اسی طرح کچھ لوگوں کو لیکوریا بہت زیادہ جیسے خارج ہوتا ہے، تو یعنی حدث تھوڑا بہت ان کو رہتا ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر لیں گے نا۔ تو اس میں انہوں نے وضو کی شرائط میں یہ دیا ہوا ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو جائے، یعنی ظاہر ہے ان کے وضو کا مسئلہ رہتا ہے، تو جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو تبھی وہ وضو کر لیں۔ ٹھیک ہے، اب آج آگے پڑھتے ہیں، اور آج ہم نے پڑھنا ہے اس میں نمبر 7 ہر طرح کے موضوعوں پر مسح کے احکام۔ اور اس میں 2 طرح کے انہوں نے بیان کیے ہیں، خف جو چمڑے وغیرہ کے موزے ہوتے ہیں، دوسرا جورب یا جراب جس کو آپ کہتے ہیں نا، اون یا روئی وغیرہ کے موزے۔ موزوں پر مسح کرنے کی شرائط: مکمل طہارت کے بعد پہنے ہوں، ان سے قدم اور ٹخنے ڈھک جائیں۔ ٹھیک ہے، قدم اور ٹخنے یاد رکھنا ہے۔ اور مکمل طہارت کے بعد آپ نے طہارت کی حالت میں ان کو پہنا ہو۔ موزے پاک ہوں، مسح اس کے مقررہ وقت کے اندر کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، وقت ہم آگے پڑھیں گے کہ اس کی مدت کیا ہے۔ مسح وضو میں کیا جائے، غسل میں نہیں۔ ٹھیک ہے، موزہ حلال ہو، لہٰذا غصب کردہ مطلب یہ کہ کوئی ایسی چیزیں جو کسی کی مار لی ہیں یا چوری کر لی ہیں، یا مردوں کے حق میں ریشم کے موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں، کیونکہ حرام چیز سے رخصت نہیں حاصل کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، تو عورتوں کے لیے تو جو بھی وہ پہنتی ہیں جو ان کو جائز بھی ہے ریشم کے، تو جو بھی، کیونکہ جورب کے مفہوم میں ہر طرح کے جرابیں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اون یا روئی وغیرہ کے موزے یہ ہم اوپر پڑھ رہے ہیں، تو ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ مسح کی مدت مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مدت آپ نے یاد رکھنی ہے، اور اس طرح ہی 24 گھنٹوں کے مطابق آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مسح کا طریقہ: ہاتھ کو پانی سے بھگو کر پیروں کی انگلیوں سے پنڈلیوں تک موزوں کے اوپری حصوں پر 1 مرتبہ مسح کرنا۔ ٹھیک ہے، مسح کو باطل کرنے والی چیزیں: پہلی چیز ہے مسح کی مدت کا ختم ہو جانا، جو بھی ہم نے اوپر پڑھی ہے، دونوں موزوں کو یا کسی ایک موزے کو اتار دینا، یا تیسرا حدث اکبر میں واقع ہونا، تو کیا ہوگا کہ مسح ختم ہو جائے گا۔ موزوں پر مسح کرنے کا حکم: مسح کرنا پیر دھونے سے افضل ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اہل بدعت کی مخالفت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہمیں سنتیں سکھائیں، اس میں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے رخصت ہے، ان کو لیں۔ بینڈیج، ڈریسنگ اور پٹیوں پر مسح کرنا: عربی زبان میں وارد لفظ جبائر کہتے ہیں ان پلاسٹر یا لکڑیوں کو جو جسم کی ٹوٹی ہوئی جگہوں پر باندھی جاتی ہیں، اور عربی زبان کے لفظ اصائب سے مراد کپڑے وغیرہ ہیں جو زخم، جلے ہوئے یا کچلے ہوئے حصوں پر لپیٹے جاتے ہیں، اور عربی زبان کے لفظ لصوق کا اطلاق ان چیزوں پر ہوتا ہے جو بغرض علاج زخموں یا پھوڑوں پر چسپاں کی جاتی ہیں۔ اب اس میں انہوں نے تینوں طرح کی آپ کو چیزیں بتا دی ہیں، بینڈیج ہے، ڈریسنگ ہے، اور پٹیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان میں سے جو بھی چیز آپ اپنے روزمرہ استعمال، یعنی جب زخم ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو آپ استعمال کرتے ہیں، یا ڈاکٹرز آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ان چیزوں پر مسح کرنے کا حکم کیا ہوگا کہ ضرورت کے وقت جائز ہے، بشرطے کہ ضرورت کی جگہ سے زیادہ کا مسح نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اور جب ضرورت ختم ہو جائے یا اتارنے پر کوئی مشقت یا ضرر لاحق نہ ہو تو مسح کرنا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سم ٹائمز ہم کوئی ایسی بینڈیج لگا لیتے ہیں نا جو ہماری ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ہم وہ نہ لگائیں تو زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتا۔
تو پھر جتنی جگہ پر بینڈیج ہے اسی تک کا مسح کیا جائے گا، اس کے علاوہ جگہ پر مسح نہ کیا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ جب ضرورت ختم ہو جائے اور بینڈیج کو اتارنے میں کوئی دقت یا مشقت یا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو مسح کرنا جائز نہیں۔ ان چیزوں پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ان کے ارد گرد کے حصے کو دھویا جائے اور ان پر ہر طرف سے مسح کیا جائے، اور ان چیزوں کے اس حصے کا مسح نہیں کیا جائے گا جو محل وضو کے علاوہ جسم کے بقیہ حصے پر ہوں، یعنی جو وضو کی جگہ کے علاوہ بقایا حصے پر ہوں ان کا مسح نہیں ہوگا۔ مسح صرف ان جگہوں کا ہوگا جن پر بینڈیج لگی ہوئی ہے اور وضو کے حصوں میں آتے ہیں۔ نمبر 8 ہے تیمم کے احکام۔ تیمم کا مطلب ہے بغرض طہارت ایک خاص انداز میں مٹی سے چہرہ اور ہتھیلیوں کا مسح کرنا۔ تیمم کا حکم پانی نہ ہونے کی صورت میں یا پانی کا استعمال نہ کر پانے کی حالت میں وضو اور غسل کے بدلے تیمم کرنا واجب ہے، یعنی وضو اور غسل دونوں کی جگہ پر یہ کیا جا سکتا ہے۔ تیمم کی مشروعیت کی حکمت۔ تیمم امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، یعنی خاص باتوں میں سے۔ یہ اللہ کا احسان اور اس کی جانب سے کشادگی ہے، پچھلی امتوں میں یہ معروف نہیں تھا۔ جن حالتوں میں تیمم مشروع ہیں وہ ذیل میں مذکور ہیں۔ سفر یا حضر میں جب پانی ڈھونڈ کر بھی نہ ملے، یعنی سفر میں ہیں یا آپ گھر پہ ہیں اور پانی آپ کو اویلیبل نہیں ہے تو پھر تیمم مشروع ہو جائے گا۔ جب کسی کے پاس پانی ہو لیکن پینے یا پکانے کے لیے اس پانی کی ضرورت ہو، اگر وہ اسے پی لے تو وہ خود یا کوئی دوسرا محترم انسان یا محترم حیوان پیاسے رہ سکتے ہوں، ٹھیک ہے۔ جب پانی کے استعمال سے مرض کے بڑھ جانے یا شفا یابی میں تاخیر ہونے کا ڈر ہو، یعنی آپ کو کوئی بیماری ایسی ہے کہ پانی کے استعمال سے بیماری بڑھ جائے گی یا آپ کو دیر سے شفا حاصل ہوگی تو آپ پھر تیمم کریں، ٹھیک ہے۔ اور اوپر والا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی نا، کہ اگر پانی کی کسی ایسے کام کے لیے ضرورت ہے اور پانی تھوڑا ہے، مثلاً کسی کو پانی پینے کے لیے چاہیے، پکانے کے لیے چاہیے، تو پھر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ پھر چوتھا ہے جب بوجہ مرض حرکت نہ کر پانے کے سبب پانی استعمال نہ کر سکے، یعنی آپ کسی ایسی بیماری میں ہیں کہ آپ سے اپنی جگہ سے اٹھا نہیں جا رہا اور کوئی پاس وضو کرانے والا بھی نہیں ہے اور نماز کا وقت نکلے جا رہا ہے، تو آپ کے پاس مٹی پڑی ہوئی ہے یا کہیں ساتھ میں کہیں لگی ہوتی ہے نا بعض اوقات، تو وہاں پہ اس سے آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ جب پانی کے استعمال سے خنکی کا ڈر ہو، خنکی کا مطلب ہوتا ہے سردی لگ جانے کا ڈر ہو، اور گرمی حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ میسر نہ ہو، تیمم کر کے نماز پڑھے گا۔ یعنی اگر پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ اگر اور اس پانی کو گرم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور اگر وہ پانی آپ استعمال کریں گے تو آپ کو ٹھنڈ لگے گی، اور اس کے بعد آپ کے پاس کوئی ہیٹر وغیرہ بھی نہیں ہے کہ آپ فوراً خود کو وارم اپ کر سکیں، تو اس صورت میں بھی تیمم کر کے نماز پڑھے گا۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ کھلی انگلیوں کے ساتھ دونوں ہاتھ مٹی پر مارے، پھر پورے چہرے اور ہتھیلیوں پر مسح کر لیں، ٹھیک ہے۔ تیمم کو باطل کرنے والی چیزیں، اور ہتھیلیوں پر یہ پیچھے سے جو ہے اس طرح سے کرنا۔ تیمم کو باطل کرنے والی چیزیں: پانی کا مل جانا، اگر تیمم پانی کی عدم موجودگی کی وجہ سے کیا گیا ہو، یا پانی کا استعمال کر پانا، اگر تیمم استعمال نہ کر پانے کی وجہ سے کیا گیا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو اب تیمم باطل ہو جائے گا اور آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ یعنی پانی نہیں تھا پہلے، آپ نے تیمم کر لیا، اب پانی مل گیا ہے اور ٹھیک ہے، تو اب تیمم باطل ہو جائے گا اور آپ پانی سے وضو کر لیں۔ اس کے بعد ہے وضو کو باطل کرنے والی یا غسل کو واجب کرنے والی کسی چیز سے بھی تیمم باطل ہو جاتا ہے، جیسے جنابت، حیض اور نفاس، ٹھیک ہے۔ جو پانی کا استعمال نہ کر سکے اور تیمم بھی نہ کر سکے، اس کا حکم، سبحان اللہ، اب یہ بات بھی بتائی گئی ہے، کیونکہ نماز ایسی چیز ہے کہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا انسان۔ تو اب جسے پانی بھی نہ ملے، مٹی بھی نہ مل سکے، یا اس کی حالت ایسی ہو کہ پانی یا مٹی کو چھو نہیں سکتا، یعنی بیمار ہے، اتنی تکلیف میں ہے یا کچھ، تو وہ اسی حالت میں بغیر وضو اور تیمم کے نماز ادا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔
سورہ البقرہ کے آخری آیتیں ہم رات کو تلاوت کرتے ہیں نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی جو اس کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے۔ اور اگر اس کے بعد اسے پانی یا مٹی مل جائے یا اس کے استعمال پر قادر ہو جائے، یعنی اب وہ پانی اور مٹی اس کو مل گئی، یا یہ کہ وہ اس کو اس سے تیمم یا وضو کر سکتا ہے، وضو یا تیمم کر سکتا ہے، تو وہ اپنی اس پڑھی ہوئی نماز کو دہرائے گا بھی نہیں، رپیٹ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے واجب ادا کر لیا، یعنی اس کے دل میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اس نماز کے بارے میں جو اس نے اس بیماری کی حالت میں یا ایسی مجبوری کی حالت میں کی کہ نہ وضو کیا نہ تیمم کیا، کیونکہ اس وقت اس کی طاقت ہی نہیں تھی۔ کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 ہے، بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، فاتقوا اللہ ما استطعتم، ٹھیک ہے، التغابن کی آیت، فاتقوا اللہ، تو بس اللہ سے ڈرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو مقدور بھر اس کی بجا آوری کرو، یعنی جس حد تک طاقت ہو اس پر عمل کر لو۔ پھر ہے فائدہ، اگر جنابت کی وجہ سے تیمم کیا ہو پھر پانی مل جائے تو غسل کرے گا، ٹھیک ہے، جنبی یعنی ناپاکی کی حالت میں تھا کوئی شخص اور پھر اس نے تیمم کر لیا، پانی نہیں تھا، لیکن جب پانی مل جائے تو پھر غسل کر لے۔ اس کے بعد ہے حیض اور نفاس کے احکام۔ پہلا حیض، پہلا جو حکم ہے وہ حیض کا انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ یہ ایک طبعی اور فطری خون ہے جو مخصوص اوقات میں اندرون رحم سے نکلتا ہے، اکثر ماہانہ یعنی منتھلی 6 یا 7 دن نکلتا ہے، یا اور کبھی اس سے زیادہ یا کم بھی ہو سکتا ہے، اور عورت کی فطری ساخت کے مطابق اس کا مہینہ لمبا یا چھوٹا ہوتا ہے، یعنی ان کی جو نیچرل ان کا گروئنگ ہوتی ہے ہر عورت کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو کچھ کو یعنی مہینے میں یعنی 25-26 دن گزرنے کے بعد آتے ہیں، کچھ کو 20-21 کے بعد، یا جو بھی ان کی ڈیوریشن ہو۔ حیض کے مسائل پڑھتے ہیں۔ حالت حیض میں عورت نہ نماز پڑھے گی، نہ روزہ رکھے گی، اور نہ ہی اس کی جانب سے نماز اور روزہ صحیح ہوگا، یعنی اگر وہ یہ سوچے کہ میں تو پڑھ سکتی ہوں، میں رکھ سکتی ہوں، تو وہ صحیح بھی نہیں ہوگا، کیونکہ سنت کی روح سے منع ہے۔ حائضہ عورت یعنی حدیث کی روح سے، حائضہ عورت حیض سے پاک ہونے کے بعد روزے کی قضا کرے گی، نماز کی نہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ روزے کی قضا تو ادا کی جائے گی حیض کے دنوں کی، لیکن نماز کی نہیں۔ اور تیسری بات، اس کے لیے طواف کرنا جائز نہیں، جیسے ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ وضو شرط ہے نماز اور طواف کے لیے، تو پھر جب حائضہ عورت وضو نہیں کرے گی، وہ پاکی نہیں حاصل کر سکتی اس طرح، تو پھر وہ طواف کرنا اس کے لیے جائز نہیں، وہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی اور مسجد میں بیٹھ نہیں سکتی۔ اس کے شوہر پر اس سے جمع کرنا حرام ہے جب تک کہ اس کا حیض نہ رک جائے اور وہ غسل نہ کر لے۔ البتہ اس کا شوہر اس سے جمع کے علاوہ دیگر طریقوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، جیسے بوس و کنار وغیرہ۔ حیض کی حالت میں عورت کو اس کا شوہر طلاق نہیں دے سکتا، کیونکہ حیض کی حالت میں عورت اپنی جذباتی کیفیت میں کچھ اس طرح کے نشیب و فراز سے گزرتی ہے کہ منع، اور ویسے بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور طہر سے مراد ہے پاکی، طہارت سے ہے، یہ پاکی سے مراد ہے کہ خون کا رک جانا، چنانچہ جب خون تھم جائے، رک جائے تو عورت پاک ہو جاتی ہے اور اس کی مدت حیض پوری ہو جاتی ہے، اور تب اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، پھر جو کچھ حیض کی وجہ سے حرام تھا وہ اب سب کر سکتی ہے، یعنی نماز، روزہ وغیرہ۔ اور اگر طہر حاصل ہو جانے کے بعد حیض کے خون کی جگہ کوئی گدلا یا پیلا سا پانی دیکھے تو اس کا اعتبار نہ کرے۔ دوسرا جو حکم نفاس کا ہے، نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو ولادت کے وقت اور اس کے بعد نکلتا ہے، اور یہ وہ خون ہوتا ہے جو حمل کے دوران رحم میں رکا ہوا ہوتا ہے۔ حیض کی طرح نفاس کی حالت میں بھی بجز جماع کے ہر طرح سے استمتاع کرنا حلال ہے، یعنی جماع جسمانی تعلق قائم کرنے کے علاوہ کے سوا ہر طرح سے استمتاع کرنا، یعنی لطف اندوز ہونا، فائدہ اٹھانا حلال ہے۔
اور وہ ساری چیزیں حرام ہیں جو حیض کی حالت میں حرام ہوتی ہیں، جیسے جماع، نماز، روزہ، طلاق، طواف، قرآن پڑھنا اور مسجد میں رکنا۔ اور حیض کی طرح جب نفاس کا خون رک جائے تو غسل واجب ہوگا، اور حائضہ ہی کی مانند روزے کی قضا کرے گی، نماز کی نہیں۔ یعنی حیض و نفاس کے احکامات وہ ملتے جلتے ہیں، بتا رہے ہیں۔ نفاس کا اکثر مدت 40 دن ہے، لیکن اگر 40 دن سے پہلے رک جائے تو بھی اس کی مدت نفاس ختم ہو جائے گی، چنانچہ وہ غسل کرے گی، نماز پڑھے گی اور وہ سب کچھ کرے گی جو اس کے لیے بسبب نفاس ممنوع تھا۔ یعنی کہ نفاس کی وجہ سے جو کچھ منع تھا وہ اب اس کے لیے ٹھیک ہو گیا، یعنی وہ کر سکتی ہے۔ آج اتنا ہی کرتے ہیں کیونکہ آگے نماز کا بیان شروع ہو رہا ہے، وہ اگلی دفعہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔